اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وائی ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت گزرا، جنہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوائے حرف شکایت تک اپنی زبان پر نہ لاتے۔ اسی طرح آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، مصائب و تکلیف اور دکھ درد کے بادل دور کر کے ان کو فضل عطا بخشش اور رحمت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر و شکر کی مدحت ہے، اور ان کی زندگی مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت تو ریت کے سفر ایوب علیہ السلام کی ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی اس بیماری، اور پھر آپ کی دعا اور شیطان کے عذاب پہنچنے کے متعلق کچھ محققین نے دوسرے انداز میں بھی اس سے بحث کی ہے۔ مثلاً جہاں قرآن مجید نے فرمایا، اور آپ ہمارے بندہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے آپ کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج اور آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ حضرت ایوب کے بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب کی بیوی کو ملا۔ اسے اس نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں، اگر ان کو شفا ہو جائے تو تم یوں کہہ دینا کہ یہ شفا میں نے دی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ اس شرط کے شیطان کے بیان کرنے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے فرمایا، بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دے دی تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا، بس اس سے آپ کو سخت رنج پہنچا، اس سے کہ میری بیوی کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہے، گویا تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے سے اور زیادہ عاجزی اور انکساری سے دعا کی۔ بس خداوند قدوس نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس سے آگے خدا نے فرمایا، بس ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا پانی ہے، اور پینے کا بھی، اس پانی میں نہاؤ، اس کو پیو اور اس میں غسل کرو۔ چنانچہ نہانے سے اور پانی پینے سے آپ اچھے ہو گئے۔ اور پھر خدا نے فرمایا،
ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا کیا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں بہت ہی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کومنٹس اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔